السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ میمن۔ آج کی ٹاپ سٹوریز۔ اپوزیشن اتحاد نے اپنا اگلا لائے عمل دے دیا ہے۔ پاکستان کے اندر کیا اس وقت کسی تحریک کی گنجائش ہے اور اپوزیشن اتحاد میں کتنی جان ہے کہ حکومت وقت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ضمنی انتخابات میں بائیکاٹ کی بازگشت ہے تو صحیح، لیکن تحریک انصاف اس کے اوپر ابھی کلی طور پہ یکجا نہیں ہے اوپینین، اگر ان کا ہم دیکھیں تو اس پر بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ اور آخر میں کچھ اچھی خبریں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، خاص طور پہ کچھ نوجوان جنہوں نے اسپورٹس کی دنیا میں اور دیگر شعبوں میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ہم ڈوم اینڈ گلوم کی بات کرتے ہیں، لیکن ذرا ان نوجوانوں کو بھی ہم آج سیلیبریٹ کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آج پریس کانفرنس کی، جمعے کا روز تھا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے بڑا بیان، سب سے انٹرسٹنگ بیان اس پلیٹ فارم کی توسط سے آیا وہ اسد کیسر صاحب کا تھا، جس میں انہوں نے قوم سے معافی مانگی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ ذرا سنیں۔ ایکسٹینشن یہ جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا غلط تھا، اور یہ ہمارا تاریخی طور پر غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں۔ اپنی اس تاریخی غلطی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے آج معافی مانگ لی ہے۔ اس کے علاوہ کیا یہ موومنٹ آگے بڑھے گی، کیسے بڑھے گی، اس کا بھی ایک ہلکا سا خاکہ دیا ہے، دو مبہم سا خاکہ ہے۔ کیا تحریک انصاف کے کارکنان بھی اس میں شامل ہوں گے یا یہ جو اتحاد ہے یہ علیحدہ اپنے طور پہ تحریک چلائے گا؟ کیا یہ دونوں تحریکیں گڈمڈ ہوں گی، یکجا ہوں گی؟ لیکن بہرحال آگے کا لائے عمل ہے کیا، ذرا سن لیجیے۔ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف، اس بے انصافی کے خلاف، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ عدالتیں ہوں، وہ عوام ہو یا مختلف جتنی بھی وہ تمام فورم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور ہر ممکن طریقے سے اپنی جو جدوجہد ہے، جو اسٹرگل ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہماری اپیل ہے کہ پاکستان کی تمام پارٹیوں سے بسم اللہ آپ نکات نکالیں۔ آئین بالادست ہوگا، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی، الیکشن کمیشن پاک ہوگا اور جو الیکشن جیتی وہ حکومت حکمرانی کرے گی۔ آپ لکھیں، ہم سب دستخط کر کے اللہ سے دعا کریں اور ایک دوسرے کو بھائی بندی کا ہاتھ لے کے پاکستان کو اس بدبختی سے نکال دیں۔ بائیکاٹ تحریک انصاف ان ضمنی انتخابات میں کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اب تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کوئی کلیئر پالیسی بیان نہیں آیا۔ پارٹی میں آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ضمنی انتخاب میں حصہ لیا جانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں لیا جانا چاہیے۔ یہ رائے تقسیم ہے، ذرا دیکھیے۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ جو لوگ انلیگلی نااہل کیے گئے ہیں، عمران خان نے پیغام بھیجا ہے ان کی جگہ پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ان کی جو بائی الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی۔ خان نے کہا کہ بائی الیکشن میں ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے۔ آپ اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے میدان خالی چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو، میدان خالی چھوڑنے والی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے جتنے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے ہم سے تو سارے الیکشن چرائے گئے تھے، لیکن خان صاحب سے ملاقات اس کے بعد ہوئی نہیں ہے۔ خود ملاقات کروں گا، بات کروں گا تو پھر انشاءاللہ۔ خان صاحب نے اپنی طرف سے بالکل درست فیصلہ انہوں نے اپنی سوچ میں صحیح کیا ہے۔ خان صاحب نے اس لیے یہ کہا ہے کہ جو لوگوں نے قربانی دی ہے، جن کو تکلیف پہنچی ہے، ان کے حلقے میں کوئی اور نہیں پاس ہوگا، کوئی اور نہیں آئے گا، وہی لوگ دوبارہ آئیں گے۔ اپنے خان نے 2008 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا، آپ نے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب پولیٹیکل لوگ جو ہیں، میری ذاتی رائے بھی ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ سپیس نہیں چھوڑتا۔ دلچسپ بیان آیا شاہ محمود قریشی کا اس دوران۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق اس فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کیونکہ سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سیاسی انتقام اور جبر کے باوجود ہمیں ضمنی انتخابات پہ جانا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے وکلا کو اپنا پیغام بانی پی ٹی آئی تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ اس وقت ایز وی اسپیک اپوزیشن فی الحال جو ہے بہت ڈسرے میں نظر آ رہی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ حکومت کیا کمفرٹیبل ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے پاس آج بڑا ایکسٹینڈڈ ایک پینل ہے۔ محمد مالک صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب ہیں، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کر لیں گے۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ مالک صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہم آپس میں جب یہی بات کر رہے تھے اور مظہر صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بڑا وہ سوال پوچھا جو اس وقت ہر کوئی پوچھ رہا ہے، اسلام آباد میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ کس کے لیے؟ حکومت کے لیے۔ حکومت کا ٹھیک ہے، ان کا کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، سکون میں ہے۔ اپوزیشن پارٹی ڈسرے میں ہے، تحریک کا پریشر نہیں پڑ رہا، اور ان کی جدی تحریک ہے وہ ایمڈ ہے راولپنڈی کی طرف۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری لڑائی کوئی اور لڑ رہا ہے، ہمیں وہ تو
کلیکٹرل ایڈوانٹیج لے کے بیٹھا. ہم نے کلیکٹرل ڈیمیج سنا تھا ہمیشہ, یہاں کلیکٹرل گین بڑا ہے, تو وہ دے آر پرفیکٹلی فائن. نہیں تو پھر یہ جو باتیں ہیں کہ محسن نقوی صاحب شاید پی ایم بن جائیں, کیا شاید صدر چینج ہو جائے, یہ ہمارے ارد گرد ہی لوگ باتیں کریں. پھر میرے خیال ہے یہی سن کے مظہر صاحب تھوڑا دور ہے نا, وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا بڑا عرصہ پہلے میرے پروگرام میں, تو نہ ان کی مہربانی ہے, انٹیریئر منسٹر بن گئے, بننا چاہتے تو اس وقت بن جاتے. لیکن فرق ہے, میاں صاحب کو ایگزسٹنس میں بلیو نہیں کرتے تھے نواز شریف صاحب, شہباز شریف کرتے ہیں. اور میاں صاحب 1-2 سال پریٹینڈ کرتے تھے, پھر ان کی لڑائی ہو جاتی تھی, پھر ڈرامہ وہ ڈیجوو ہو جاتا تھا. یہاں پہ سسٹم اور ہے. یقین مانے اگر نواز شریف اس وقت وزیر اعظم ہوتے ہیں اور چیف کا کھانا ہو گیا ہوتا ٹرمپ کے ساتھ, تو لڑائی شروع ہو گئی تھی. میاں صاحب سے برداشت نہیں ہونا تھا کہ مجھے نہیں کھانا نہیں کھلایا, آرمی چیف کو کھلا دیا, وہیں سے پیج پڑنا شروع ہو جانا تھا. شہباز شریف صاحب ڈزنٹ ہیو اینی سچ پرابلم. وہ تو کہتے ہیں بڑے خوش ہیں, چلے یار کھانا ہو گیا, شاید میری بھی کوئی اچھی بات کر دی ہو. سو یہ بڑا ڈفرنس ہے پرسنالٹیز کا. اس وقت ایوری تھنگ از ورکنگ فائن. مجھے بتائیں, جب ڈو یو فکس سم تھنگ دیٹ از ناٹ بروکن, اس وقت کیا پرابلم ہے؟ جو کام ہے سارے ہو رہے ہیں, گورنمنٹ سکون سے بیٹھی ہوئی ہے, کیوں کو اس وقت چھیڑے گا, کیوں کو سب چھیڑے گا, مجھے آپ بتا دیں. اچھا, حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ذرا اس معاملے پہ ہم اوپینین لیتے ہیں. نیازی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو پھر کیوں یہ مظہر عباس صاحب کراچی میں بیٹھ کر ہم سے پوچھتے ہیں اسلام آباد میں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں, یہ کیوں شرارتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح کے سوال ہم سے پوچھ کے کیا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چیزیں لے رہے ہیں. ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا تھا کہ کراچی سے جو ساؤتھ کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ چواتی لگاتے رہتے ہیں. تو مظہر عباس صاحب کا ہے کہ ان کا کیا جاتا ہے, مروائے کہ مجھے محمد مالک کو, جو ہم نارتھ سے بیٹھے ہیں, اگلے کے ناک کے نیچے بیٹھے ہیں. وہ تو انہوں نے تو مزے لینے ہیں, اور وہ بعد میں کہیں گے پارٹنر آئی فیلنگ سوری فار یو گائز. اچھا ایک سیکنڈ نیازی صاحب, آپ کا مائک آپ کا تھوڑا سا فکس کر لیں, اس میں تھوڑی سی وہ آ رہی ہے, ڈسٹورشن آ رہی ہے. میں آتی ہوں آپ کے پاس دوبارہ, اس پہ تھوڑی سی آواز ڈسٹورٹ ہو رہی ہے. مین وائل ہاں اس کو ٹھیک کر لیجئے. جی عطر صاحب, اس وقت بڑی حکومت تو کمفرٹیبل ہے اگر ہم اپوزیشن کی اسٹریٹجی دیکھیں. عدالتوں میں جائیں گے, سڑکوں پہ جائیں گے, ہم سیمینار کریں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور کس طرح کریں گے یہ بھی نہیں معلوم. تحریک انصاف علیحدہ تحریک چلا رہی ہے یا اسی تحریک کے اندر ساتھ وہ ضم ہو رہے ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو حکومت تو کمفرٹیبل ہے نا بظاہر؟ نو ڈاؤٹ حکومت کمفرٹیبل ہے. دیکھیں اس حکومت کی جو اس وقت انشورنس پالیسی ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے. جب تک عمران خان صاحب ہیں, یہ جو 1 پیج ہے مجھے اتنی جلدی ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھ لیں نا, عمران خان صاحب اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید دونوں طرف جاتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں وہ اس کے بھی خلاف ہیں, تو وہ میاں صاحب کے بھی خلاف ہیں, وہ زرداری صاحب کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس وقت کیوں کوئی 1 پیج ٹوٹے گا؟ کیا کوئی بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی پوزیشن میں 1 پیج تو دیکھیں اس صورت میں ٹوٹ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی سامنے آ جائے. پیپلز پارٹی کا بھی اقتدار میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا نون لیگ کا حصہ ہے. ایون پی ٹی آئی کی بھی شراکت داری ہے اگر ہم دیکھیں. پی ٹی آئی نظام کا حصہ ہے نا. اگر اس نظام کی اس وقت کوئی گارنٹی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا خیبر پختونخوا کی حکومت گرا دیں گے, جس دن حکومت گرے گی اس دن آپ دیکھیں گے نظام کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. تو علی امین صاحب کی حکومت اس نظام کا حصہ ہے, نظام کے ساتھ وہ رہیں گے تو یہ نظام بھی چلتا رہے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ 1 پیج میں کوئی دراڑ پڑے گی. لیکن گزشتہ جس جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں, 1-1.5 مہینے سے خصوصاً مالک صاحب نے بھی ملاقات کا بات کی, کچھ وزراء حضرات جو ہیں وہ پرائیویٹ محفلز میں تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. ان کی بات اس طرح نہیں مانی جاتی, بیوروکریسی ان کی بات اس طرح نہیں مانتی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ان کے پہلے ایک ٹیلی فون کال پہ ہو جاتے تھے, اب اس طرح نہیں ہوتے. تو لیکن یہ قیمت ان کو پھر ادا کرنی پڑے گی نا. جس طرح کا سسٹم آپ نے حکومت بھی تو لی, آپ کے اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں, آپ کے اپنے بہت سارے اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں. تو میرے خیال میں یہ پرائس دس الائنس از مور دین ولنگ ٹو پے جو اس وقت ہو رہا ہے. اگلے سال کیا ہوگا وہ میرے خیال میں اگر کوئی چیز تبدیل ہوگی تو وہ جنوری کے بعد ہو سکتا ہے, 27ویں امینڈمنٹ کے بعد. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیج کوئی بڑا کوئی اسٹارٹ. نیازی صاحب, اب آپ کا مائک چونکہ ٹھیک ہو گیا, جو آپ بات کر رہے تھے وہ کنٹینیو کر لیں, یا آپ کی ان دونوں کے اوپینین سے اگری کر رہے ہیں یا مختلف رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا اگری تو خیر ہم سارے بالآخر ایک ہی پوائنٹ پہ کریں گے, انشاءاللہ کنسنسس ہو جائے گا. لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. مجھے تا حد نگاہ غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ نظام جو ہے وہ انٹیکٹ. ٹھیک ہے. نظام کی گارنٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب جی یہ دے رکھے کہ جب تک ایک ان کے ساتھ پبلک اوپینین ہے اور وہ اس پبلک اوپینین کو کوئرسیولی اگریسولی وہ ایسوسیشن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو سپیس کم ہو جاتی ہے. آپ کو
جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اس میں کوئی گٹھ جوڑ ہوا تھا یا کوئی انڈر کرنٹس کو بات چیت ہو رہی تھی یا کچھ اس طرح سے بیک چل رہے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے ہماتن اپنے آپ کو اویلیبل کر رکھا تھا. پہلے دن سے ابھی عمران خان سے اوتھ نہیں اٹھایا تھا تو یہاں کے لوگ پہنچ گئے تھے، پیپلز پارٹی کے، مسلم نون کے اور بعض سے جو دوسرے اپوزیشن کی جو میجر جماعتیں ہیں، اور انہوں نے اپنی سر سے بتا دی تھی کہ ابھی تو آپ نے چلو جو کچھ کر لیا لیکن کل اگر جب کبھی آپ عمران خان صاحب کو دل اچاٹ جائے تو ہم تک ہر وقت حاضر ہیں. یہ سہولت عمران خان صاحب نے نہیں دے رکھی. آیا پالیسی صحیح ہے نہیں ہے اس کو علیحدہ ہم بحث کر لیں گے، لیکن اس وقت اس نظام کو جو خطرہ نہیں ہے ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہنا اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے پاس چوائس تھی، ہم نے شہباز شریف کو کنٹینیو کیا، نہیں، کوئی چوائس نہیں ان کے پاس. یہ مجھے نہ بتائیں. یہ اس وقت یہ ایک بالکل ایک پیور پولیٹیکل بات ہے، اور وہ جس طریقے سے ہماری یہ کنڈیشن ہے پولیٹیکل جو ہمارے یہاں جو جوڑ توڑ ہے یا جو ایک جو نظام اس وقت جو ایک ویب ہو چکا ہے یا وضع ہو چکا ہے، اس کے اندر ابھی تک کوئی ایسی اسپیس نہیں بنی کہ ان کا متبادل کوئی ایسا وائبل بندہ ہو کہ اس موجودگی میں جو آلریڈی ایک سیاسی بحران ہے اس میں مزید ایک نیا بحران پیدا تو ہو سکتا ہے، اس کو کمی نہیں ہو سکتی، اور یہ رسک نہیں لے کے اسٹیبلش کرنا. ٹھیک ہے جی. مظہر باز صاحب، یہ آپ نے اوپینین سنی. اس دوران جو اپوزیشن کی چھوٹی موٹی ایک تحریک ہے جس کا جو وقتاً فوقتاً ایک پریس کانفرنس کرتی رہتی ہے، اس میں کوئی واضح اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت جیسا کہ ہم نے دیکھا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی پوائنٹ پہ یہ اتحاد زیادہ سپورٹ گارنر کر سکتا ہے اور ابھی وہ وقت نہیں ہے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ماریا، پہلی تو چیز یہ کہ جو خبریں شروع میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی خبر کراچی سے جنریٹ نہیں ہوتی. خبر یا تو لاہور سے جنریٹ ہوتی ہے یا اسلام آباد سے جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. چاہے وہ زرداری صاحب کے حوالے سے خبر ہو یا وزیر اعظم کے حوالے سے. تو ابھی تو مجھے محمد مالک بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ خبریں درست ہیں. دوسری بات یہ کہ کراچی کی جو ایک سیاسی جماعت تھی اس کو تو ویسے ہی کھٹاکٹ کر کے آپ نے اپنے حصوں میں تقسیم کر دیا کہ وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. باقی رہی بات جو اس وقت صورتحال ہے، دیکھیے تحریک انصاف، یہ بات بالکل درست ہے کہ تحریک انصاف تمام تر مقبولیت کے گراف اور سارے سرویز کے باوجود کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی. اس میں بہت سے اس کے عوامل ہیں، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں ماضی میں جب بھی کوئی لانگ مارچ ہوتا تھا، کوئی دھرنا ہوتا تھا، تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر آتی تھی. یہاں صورتحال ذرا مختلف نظر آتی ہے. یہاں وہ حکومت کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، اور پھر بات چیت بھی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر ضرور رہے ہیں. اس ایکٹیویٹی میں ان کے اندر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. اب جیسے اسد قیصر صاحب کا آپ نے بیان دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہماری بڑی غلطی تھی. اچھا، یہ پہلا اعتراف نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے جنرل مشرف کا ساتھ دینے پر بھی معافی مانگی. جی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی ہماری بہت بڑی سیاسی غلطی، اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنی ان غلطیوں کی معافی مانگیں، معذرت کریں، تو اس سے سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑا ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اگر مشرف کے بعد انہیں وہ سبق سیکھنا چاہیے تھا، جو کہ شاید میرا خیال ہے انہوں نے نہیں سیکھا. اسی لیے آج وہ دوسری معذرت کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم سے غلطی ہوئی. لیکن دیگر جماعتوں نے بھی یہی کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد مشرف کے ساتھ ڈیل، NRO، یہ ساری چیزیں، اور اس کو آج تک انہوں نے ریگریٹ نہیں کیا، کیونکہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے. اس وقت کیا ہے، اس وقت بالکل کئی جگہ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو کہیں کوئی اس وقت کم سے کم کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ تبدیلی کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یعنی اگر فرض کریں صدر کی تبدیلی ہے تو صدر کی تبدیلی کیوں چاہے گی؟ ٹھیک بات ہے. یعنی مسلم لیگ نون کیا چاہے گی یا اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی؟ کیوں ایک بنے بنائے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ مجھے کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آتا. اور کیونکہ کوئی پریشر نہیں ہے یہ کہ کوئی جو یا تو شو آف اسٹرینتھ ہو نا، ایسی شو آف اسٹرینتھ جس کی وجہ سے گورنمنٹ اننروڈ ہو، کوئی ایسی شو آف
اسٹرینتھ ہو جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان نہ ہو. وہ چیز اب تک ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں نے بار ایسوسیشن والوں سے پوچھا تھا کہ مجھے کہ جب افتخار چودھری صاحب کا مسئلہ تھا تو پوری بار جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی. آج کیا ہوا 26 ترمیم اور اس کے بعد تو ان کے ایک انتہائی جو ہے معتبر جو ہے اس نے لائر نے مجھ سے کہا کہ پہلے بار ہوتی تھی اب بارگین ہوتی ہے. یعنی آپ کو سڑک پہ بھی اس وقت کوئی گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح کی طرف اشارہ نہیں کری بھائی کہ کوئی موومنٹ چلے گی. اس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے. اب آگے بڑھتے ہیں چونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ نااہلیاں بھی ہو رہی ہیں مالک صاحب, اور اب تحریک انصاف نے ان الیکشنز میں آنا ہے نہیں آنا ہے, بوائیکاٹ کرنا ہے. وہ تو کل پروگرام میں میرے کہہ رہے تھے کہ 50 کے قریب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ریالٹی میں کیا 50 کے قریب آپ کو لگتا ہے یا صرف ڈرانا ہے یا صرف ایک پریشر قائم رکھنا ہے؟ کیونکہ 50 لوگ نکل جاتے ہیں تو پھر نظام کو ہلتا ضرور ہے جتنا مرضی بھی آپ اسٹیبل. دیکھیں پہلے آپ نے شروع میں بات کی, پہلے تو آئی تھنک میں بڑا کلیئر ہوں کہ ان کو حصہ لینا چاہیے بیکاز میرے خیال میں پی ٹی آئی ون ون سچویشن میں ہے. ٹھیک بات ہے. ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا. اگر آپ ہار بھی جائیں تو ایکسپیکٹڈ نارم ہے جی ریگنگ ہوگی سب کچھ. لیکن اگر آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو ایکٹیویٹی کرنے کا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنے حلقے میں کرنے کا لیجٹمیٹ ریزن مل جاتا ہے. اگر اس پہ سختی ہوتی ہے گورنمنٹ گندی ہوگی, لوگوں کی نفرت اور بڑھے گی. دوسرا لیٹ سے آپ کا کینڈیڈیٹ تھا جس نے پہلے 50,000 ووٹ لیے, اگر وہ اس الیکشن میں ہار کے بھی 55,000 لے لیتا تو آپ لوگ کہیں گے دیکھیں ڈسپائٹ ایوری تھنگ اس کی بیس وہ ہے. اور اگر وہ 55 نہیں لیتا 50 بھی مینٹین کرتا ہے تو آپ کا آرگومنٹ بھی جیتتا ہے کہ ہماری سپورٹ بیس وہیں پہ وہیں ہے. ووٹ گھٹتے نہیں ہیں, دوسرے جتانے والے کے بڑھتے ہیں. سو ان کے پاس تو ہے ہی نہیں, دیر از نو ڈاؤن سائڈ ٹو اٹ. اور اگر آپ نے الیکشن آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بندوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, آپ اسی کا بھائی لڑا لیں, اسی کا بہن لڑا لیں, باپ لڑا لیں, کسی کو لڑا لیں, خاندان میں اسی کی چوائس کا کینڈیڈیٹ لے لیں. میرا خیال ہے بہت بڑی غلطی ہوگی اگر, اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہے جتنی باری بھی انہوں نے مس کی یہ چیزیں. مجھے یاد ہے بینظیر صاحبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ 85 کا الیکشن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اگرچہ پارٹی لیس تھا لیکن ہمیں لڑنا چاہیے. کلاس آف 85 آج تک ان کے حواسوں پہ اور سروں پہ سوار ہے. عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں جب بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑا ہے اس طرح, اور اگر یہ لیجٹمیسی بات ہے تو اسی فارم 47 کے ساتھ بیٹھ کے پلیٹ میں رکھ کے آپ سینٹ کی میجورٹی پکڑا دی. گنڈا پور صاحب نے 5 سیٹیں دے دی, 7 تو تھی نا, 8 بھی ہو سکتی تھی. اس وقت تو فارم 47 نہیں آیا بیکاز اپنی اس وقت ان کی تھی. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیے ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ اس حالات میں پی ٹی آئی کانٹ گو اٹ الون. ان کو ایک الائنس بنانا پڑے گا. اگر آپ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اچھک صاحب پہ, اچھک صاحب کا ٹویٹ کچھ دنوں پہلے کو دیکھ لیں جب انہوں نے کہا بہت نقصان ہو گیا, میری سب سے التجا ہے جے یو آئی پی ایم ایل این جے یو آئی اے این پی پیپلز پارٹی ہم سارے مل کے پہلے کچھ نکات پہ ہم ایگری کر لیں, پھر ہم ادارے سے بھی بات کر سکتے ہیں. جس بندے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کرے گا وہ کہتا ہے یار آپس میں بیٹھ جاؤ. جب کوئی الائنس بننے کی بات آتی ہے اس کے لیے جے یو آئی کا ان کے لیے ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا جی کے پاس سڑکوں پہ نمبر نہیں ہے, اور گنڈا پور صاحب اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں. گنڈا پور صاحب ہر اس بار ایسا پرسنلائز کرتے ہیں, اس بار تو کر کے بات کی, تو یہ کر, تم یہ کر, تو یہ کر. ہی میک شیور کہ وہ ٹیبل پہ نہ آئے. یا تو اپنی ضلع کی پالیٹکس سے نہیں نکل رہے یا وہ کسی اور کی پالیٹکس کر رہے ہیں. سو ان کا اب واحد آپشن ہے کہ یہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنے, اس کے بعد کہیں آگے چلے گی. ورنہ یہی سیمینارز ہوں گے, ہوتے رہے سیمینارز, 200 لوگ ٹولیوں میں نکلتے رہے. گورنمنٹ کو کیا فکر ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کیا فکر ہے. اور جب آپ تحریک کرتے ہیں تو پھر اگر آپ اس میں ڈلیوری نہ دکھائیں, سڑک گرم نہ کریں, تو دوسری سائڈ کی ریزالو وال پکی ہو جاتی ہے. اچھا یار یہ تو باتیں ہی کرتے ہیں, اینا دے واسطی گل نہیں. سو تحریک کی دھمکی بھی اتنی سمپل نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے خان صاحب کو پارٹی سٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا اور سیریس انالیسس کرنا پڑے گا کہ یہ لیڈرشپ جس وقت ہے اچھے لوگ ہیں. سلمان اکرم جیسا از اے برلینٹ مین, لیکن الائنس نہیں بنا پا رہے نا. ایگزیکٹلی اگر سوال یہ نہیں کیوں نہیں بنا پا رہے, ہر باری گنڈا پور صاحب کیوں سیبوٹاج کیوں اس لیے نہیں بنا پا رہے. تحریک انصاف سولو فلائٹ لیتی ہے, وہ کبھی کسی کے ساتھ مل کر چلنے کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہیں, بیکاز اٹس آلویز اس اگینسٹ دیم. وہ اپنے آپ کو بہتر اور سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. یہ ان کی پالیٹکس اس پہ. ایک جملہ میں ایڈ کرتا ہوں, سوری. اس وقت تحریک انصاف گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہی ہے اور ساتھ دوسری جو بچی کچی اپوزیشن اس سے بھی لڑ رہی ہے. بھی ایک سائڈ پہ آپ ایک ٹائم پہ لڑے نا, دوسری اپوزیشن کے ساتھ تو نہ لڑے. اتنی لڑائیاں مت کھولے. لیکن وہ جو اسمبلی سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس پہ بھی ہم طے کریں گے کہ ہم نے قومی اسمبلیوں سے نکل تو نہیں جانا, استعفے تو نہیں دے دینے. پچھلا تجربہ تو بڑا ان کا تلخ تھا.
وہ غلطی کیا دہرانے کی پوزیشن میں ہے یا افورڈ کر سکتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے دونوں طرف آپ آرگیومنٹ دے سکتے ہیں. وہ تجربہ بھی ان کا خراب تھا, اس سے ان کو نقصان بھی ہوا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس پاپولیرٹی پہ آج تحریک انصاف کھڑی ہے کہ بغیر انتخابی نشان کے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ضلع کونسل نہیں جیت سکتا. بغیر انتخابی نشان کے انہوں نے پورے پاکستان سے ووٹ لیے, اور کس طریقے سے پھر حکمرانوں کو چیزیں مینج کرنا پڑی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. باقی یہ بات ہے کہ الیکشنز میں ان کو حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اگر وہ لیں گے تو وہ چیزوں کو مزید ایکسپوز کریں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آرگیومنٹ بھی ہے کہ آپ لیجیٹیمائز کریں گے سارے پروسیس کو. دیکھیں نا 85 کا الیکشن اگر آپ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے. لیاقت بلوچ صاحب آئے, بٹ صاحب تھے, حافظ سلمان بٹ کے, وہ جماعت اسلامی والے لاہور سے آئے, اور بھی بہت سارے لوگ آئے, سندھ سے بہت سارے لوگ آئے. آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ پیپلز پارٹی تو آج بھی سندھ میں اقتدار میں, لیکن بہت سارے لوگ آج فیڈرل منسٹر ہیں بھائی. وہ اس وقت جو آئی کلاس, پوری کلاس آف 85, وہ اس کے پھر یہ آرگیومنٹ بھی تو ہے کہ پھر آپ بیچ میں بیٹھ کے بھی تو لیجٹمائز کر رہے ہیں. جی جی جی, پھر آپ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں تو لیجٹمائز کر رہے ہیں. بالکل. بائی الیکشن سے آپ لیجٹمیٹ ہو گیا, بیٹھے رہنے سے لیجٹمائز ہو گیا, تو وہ لاجک بھی 2008 کے الیکشن کو بوائے کاٹ کرنے کی بڑی قیمت تحریک انصاف نے, ان کی سیاست 5 سال پیچھے چلی گئی تھی اس کے بعد سے. دیکھیں اس وقت تحریک انصاف اتنی پاپولر بھی نہیں تھی. میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو اس میں ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ آپ لیجٹمائز اس کو کریں گے, پھر آپ نظام کا حصہ بھی ہیں, وہ بھی obviously ایک بڑا آرگیومنٹ ہے. پھر اگر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی 85 کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی نے 88 کا الیکشن بھی جیتنا تھا, وہ ان کو مینج کیا گیا, آئی جے آئی بنائی گئی, ان کو ہرایا گیا. جب تک نظام درست نہیں کرے گے آپ الیکشنز میں حصہ لیں یا نہ لیں, جب تک فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. جس کو ہروانا ہوگا وہ ہار جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کولیشن بنانی, اوبیسلی آپ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو آپ کی سیاست ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مولانا آپ کے ساتھ اس پہ چلیں گے, مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا مولانا اس سسٹم کے اندر رہ کے آپریٹ کرتے ہیں, جہاں پہ بھی یہ نظام خطرہ محسوس کرتا ہے روزانہ اس کو مولانا بیل آؤٹ کرتے ہیں, چاہے وہ LFO ہو, چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو, چاہے وہ آنے والی اگلی 27ویں آئینی ترمیم ہو. ابھی سے انہوں نے اس میں سابقہ فاٹا کے علاقوں کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی. اس پہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مولانا پہ سارا ملبہ پی ٹی آئی نے ڈالنا ہے تو پھر 26ویں امینڈمنٹ کے دنوں میں جا کے ان کے ساتھ ڈرافٹ کیوں ڈسکس کرتے تھے؟ اور اگر بات اچکزئی صاحب پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف دونوں طرف یو کانٹ پلے. اگر پرنسپل پوزیشن ہے پھر نہ. اور اگر عمران خان کی رہائی کی بات اچکزئی صاحب پہ آ گئی تو اتنی بڑی جماعت اتنی زیادہ جی مظہر صاحب آپ کی طرف ہی میں آ رہی تھی. جی دیکھیے جو ابھی اطہر بات کر رہے تھے اور مالک بات کر رہے تھے, دیکھیے 85 کا الیکشن کا سینیریو کیا تھا. 83 میں MRD کی موومنٹ چلی. MRD کی موومنٹ اتنی آرگنائز تھی, میرا خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے آرگنائز اور سکسیسفل موومنٹ وہ تھی. حالانکہ اس کا بیس جو تھا وہ سندھ تک رہا, لیکن اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کمزور ہوئے. جنرل ضیاء الحق کو ریفرینڈم کرانا پڑا, اس کے بعد نان پارٹی بیسڈ الیکشنز کرانے پڑے. ایک پولیٹیکل پروسیس کا آغاز ہوا, اس کے نتیجے میں اس پروسیس کا آغاز ہوا. اس کے بعد جو ہینڈ پک پرائم منسٹر وہ لے کر آئے, اس نے اپنی پہلی تقریر میں ہی یہ کہہ دیا کہ مارشاء اللہ اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چڑھ سکتے. اس نے شہری آزادی دی جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کی واپسی کا راستہ ہموار ہوا. ٹھیک بات ہے. تو ایک پولیٹیکل موومنٹ جب چلتی ہے تو پولیٹیکل موومنٹ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اب آپ یہ جو بحث ہے کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا جانا چاہیے, اور یہ آرگومنٹ کہ جی اگر ہم جائیں گے تو ہم لیجیٹمائز کریں گے, لیجیٹمائز تو آلریڈی آپ کر چکے ہیں کیونکہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. اور یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی پی ڈی ایم میں بھی, جب وہ 2018 کے الیکشن میں گئے تھے تو مولانا کا تھا کہ آپ این بلاک ریزائن کر دیں, لیکن وہاں بھی یہی ڈیبیٹ ہوئی کہ جی اگر ہم سسٹم سے باہر آ جائیں گے تو پھر تو آپ فری ہینڈ دے دیں گے. تو آپ ایکسپوز کرتے ہیں جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور بے نظیر نے کہا کہ وہ ہماری غلطی تھی 85 کے نان پارٹی بیسڈ الیکشن میں حصہ نہ لے کر, کیونکہ ہم ایک سسٹم سے ہٹ گئے اور وہ ایک سسٹم ایوالو ہو گیا اور اس کے بعد جو بھی ہوا. تو آج جو سچویشن ہے تحریک انصاف ایک طرف جو ان کی موومنٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, لیکن ایک پولیٹیکل جو ورکر ہے ان کا وہ کہیں نہ کہیں ڈیبیٹ بھی کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں موٹیویٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ سیکھ بھی رہا ہے چیزوں سے. اب وہ کس حد تک اس کی لیڈرشپ, سوچنے کا کام لیڈرشپ کا ہے. ٹھک بات, اس کو چینلائز لیڈرشپ نے کرنا ہے. اس کو دیکھیں عمران خان کی ایک بڑی غلطی 2018 کے الیکشن کا بائیکاٹ تھا, اس لیے کہ جو اس کی بنیاد بنائی گئی انہوں نے اور قاضی حسین احمد نے, وہ یہ تھا کہ جی ہم جنرل ضیاء الحق کے انڈر
الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، مشرف، جبکہ 2002 میں یہ دونوں حصہ لے چکے تھے. 2002 کے الیکشن میں حصہ لے چکے تھے دونوں، تو اس لیے 2008 کے الیکشن کے بائیکاٹ کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. ٹھیک ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مظہر صاحب، میں تھوڑا اس کو نیازی صاحب کی طرف بڑھوں گی. نیازی صاحب، یہ جو تقابلی جائزہ مظہر صاحب نے بھی کیا اور ہم تھوڑا سا ہسٹری کے ساتھ اس کو کوریلیٹ بھی کر رہے ہیں، موجودہ حالات میں آپ کوئی سملیرٹی دیکھتے ہیں جس طرح کی مظہر صاحب گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ ایک نیا پولیٹیکل ارینا ہے، یہ رولز آف دا گیم اتنے تبدیل ہیں کہ بھائی یہاں پر وہ والے قوانین اب لاگو نہیں ہوتے، کوئی اگر اپوزیشن کی موومنٹ چلنی بھی ہے، اور خاص طور پہ اب سیاسی جماعتیں بھی وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. فار ایگزامپل نون لیگ کی اگر ہم بات کریں، میاں نواز شریف والی جماعت نہیں ہے، اب یہ شہباز شریف صاحب والی جماعت ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پوائنٹ آف بالکل فرق ہے، اور میں اس طرح بالکل جو ہے ایک فرق میرا نقطہ نظر ہے. مشرف صاحب کو 2008 کے بائیکاٹ تو مشرف کی وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ یہ کیا تھا افتخار چودھری جو تھے وہ 3 نومبر 2007 کو سسپینڈ کر دیے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ بھی ایک کمپرومائز ہے، اور وہ افتخار چودھری کے اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا تھا، جو آخر تک انہوں نے کہا تھا ہم تحریک چلائیں گے افتخار چودھری کو بحال کرنے کی بنسبت اس بجائے اس کے کہ ہم 2008 کے الیکشن میں حصہ لیں، کیونکہ میں اس وقت پریکٹیکلی انوالوڈ تھا، اور میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو میں عمران خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا یا ان پہ دباؤ دے رہا تھا کہ ان کو کیا اعلان عمل اختیار کرنا چاہیے. وہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل جو بائیکاٹ کا جو مثال دے رہے 1985 کی، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا سینیریو نہیں ہے، نہ یہ جو تحریک انصاف نے جو 2008 میں بائیکاٹ کیا تھا اس طرح کا سینیریو ہے. یہ ہے ایک انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے اندر ابھی ان کے پاس 2 پیلیں تھیں. جاوید ہاشمی کو 2023 میں 22 سال سزا ہوئی، لیکن اس کی سیٹ نہیں، ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا گیا تھا، اور 2007 میں افتخار چودھری صاحب نے بحال ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا تھا، اور وہ پھر اپنے ایم این اے کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے تھے. کبھی آج تک کسی کو پہلی اس کے اوپر ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگلے پاس 2 پیلیں ہوتی ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ لڑا جائے تو اس میں کچھ سینس بنتی ہے، حالانکہ جو میرے ساتھیوں نے دلائل دی وہ بھی وزنی ہے، ان کو رائٹ آف نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ دلیل بنتی ہے کہ آپ اگر اس پہ الیکشن نہیں لڑیں گے تو لا محالہ ہائی کورٹ پہ اس کا دباؤ بڑھے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ آپ نے ان کو ایک ڈی سیٹ کیا، اور آپ یہ کہیں گے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، اور جب ہائی کورٹ میں پیلیں جائیں گی، اور فرض کی ہائی کورٹ میں پیلیں جاتی ہیں جو کہ 1 سیکنڈ میں جمشید دستی میں انہوں نے سسپینڈ کر دیا الیکشن، پشاور نے 2 الیکشن سسپینڈ کر دیں گے عمر ایوب صاحب کا، تو یہ کیسے پنجاب ہائی کورٹ جو ہے یہ کوپ کرے گی اور اس کے ساتھ کرائے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ سیل حاصل ہوگی اگر مسلم نون نے بھی کاغذات فائل کیے تو. اچھا، باقی اطہر صاحب کا یہ خیال ہے جی کہ انپریسیڈنٹڈ جو بڑا تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی کہ نشان کے بغیر جو ہے کبھی آج تک نہیں ہوا، تو میں ان کو صرف کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 دسمبر میں اور 2018 جنوری فروری مارچ میں 4 الیکشن ہوئے جو مسلم نون نے بغیر اس وقت 2 ہفتے پہلے ان کو شیر کا نشان ساٹھ نثار صاحب اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے، انہوں نے ان کا نشان لے لیا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو صدارت ہٹا دیا گیا مسلم لیگ سینٹ کے الیکشن جنرل الیکشن کی بات اپنے جب پہلی سیٹیں جیتی تھی، بات فرق ہے نا، بات تو آپ نے سمبل ہٹا لیے تھے، وہاں دیہاتوں کے حلقے تھے، نوشہرہ کا تھا، کوٹ مومن کا تھا، بڑے دیہاتوں کے الیکشن تھے، اور 2 ہفتے پہلے جبکہ شیر کے ساتھ ان کے پوسٹر چھپے ہوئے تھے، ان کے پاس تو یہ بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ دیا یا جو لیمپ یا وہ جو ہے نشان جو ہے کار یا ٹیلی فون عام کرتے. یہ تو ہے بات. اب آ جائیں جی بات یہ کہ آیا تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو کرنا کیا چاہیے. دیکھیں تحریک انصاف کے پاس جو ہے، تحریک انصاف نے اپنے آپ کو بند گلی پھنسا لیا ہوا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب 2 فریق ہیں، ایک ہے حکومت اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ دونوں سے بیک میں لڑنا چاہتی ہے، جس میں میرے دوستوں نے بھی یہاں پہ سلسی طور پہ ذکر کیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں سے لڑ کے اور وہ اپنی جگہ بنائے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس کو سب سے جو ہمارا تو یہی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرے. اس میں یقیناً عمران خان صاحب کو فورن سپیس نہیں ملے گی. عمران خان صاحب کو تو شاید اگلے 18 سال نہ ملے، لیکن تحریک انصاف ایک دفعہ اسٹریم لائن میں آ جائے اور کی نئی قیادت کے تحت، جیسے کہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کی طرح لایا گیا ہے،
تو ایک دفعہ سسٹم یعنی کہ مائنس عمران کوئی سولوشن ہے، اس کو چلنے دینا چاہیے. مجھے وہ ہوگا وہ یہ جب تک انہوں نے جو آج تک فیصلے کیا اسٹیبلشمنٹ نے، آج تک میں سمجھوں اگر پہلی دفعہ عمل پلان نہیں کرا سکے ماضی میں تو اس کا باقی چیزیں ثانوی ہیں. ان کا یہ جو ریزالو ہے کہ جب کسی پہ کانٹا لگاتے ہیں، اور یہ بات 27 اکتوبر کو، یہ بات مجھے امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. 27 اکتوبر 2002 کو، سوری 2022 کو 2 جنرل نے پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے کافی الفاظ میں کہا تھا کہ یہ سسٹم جو ہے 18 سال رہنا ہے. آپ کا نکال کے دیکھ لیں، یہ اپنی کے پاس کی بات ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اس میں عمران خان نہیں ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں، میں واپس آؤں گی. 2-3 حلقے تھے اور سینٹ کے الیکشن تھے، اس کو کیا وہ پڑے نا. چلے مجھے کوئکلی ایک بریک لینی ہے، ایک بریک ہماری مجبوری ہوتی ہے. بڑی دلچسپ بحث جاری، واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. پاکستان کے اندر جو آج تک کی تاریخ ہے اس میں ہم نے منتخب وزراء اعظم کو نااہل ہوتے تو دیکھا ہے. ایک نئی روایت جو بڑی ایک یونیک چیز جس کی ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے، ایک نیا ٹرینڈ، وہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن لیڈر بھی نااہل ہونا شروع ہو گئے ہیں. مذہب ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، پنجاب کے اندر جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہے وہ ایوان اس طریقے سے چلا ہی رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی کی بات کرتے ہیں، نظام کے اندر حصہ لینے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے خلاف جو ہے تحریک انصاف سے یہ دلیل آتی ہے کہ ہم تو نظام کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کہ نااہلیاں ہمیں مل رہی ہیں بدلے میں. دیکھیے ماریا، کسی ایک واقعے کو یا ایک انسیڈنٹ کو ہم دوسرے واقعات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل پالیسی کیا ہے 2022 کے آن ورڈ یا 8 فروری کے آن ورڈ اور 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کارنرڈ کرتا ہے. اب چاہے وہ عدالتوں میں ریفارمز لا کے کیا جائے اور کسی طریقے سے کیا جائے، بنیادی پالیسی تو یہی ہے. اب آپ کسی ایک واقعے کو کہیں گی تو میں کہوں گا ہاں یار، اگر ایک آدمی کو سزا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی وہ ڈی سیٹ تو ہوگا. اسی طریقے سے لیکن ہم نے اس کو جس طرح ماضی میں ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی کو کس طرح آؤٹ کیا گیا، الیکشن سمبل آؤٹ کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، باہر رہ کے نکال دیا گیا، یہ ساری چیزیں وہی ہیں. ابھی جس طرح نیازی صاحب بات کہہ رہے تھے، 2002 میں انٹرسٹ کچھ اور تھے اس وقت کی اپوزیشن کے. نظر آ رہا تھا MMA کو کہ ان کا ایک اتحاد ہو رہا ہے، لہذا وہ بائیکاٹ کیسے کرتے. عمران خان صاحب کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ 2002 میں شاید وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اگلے وزیر اعظم اس وقت وہ ہوں گے، لیکن وہ جب میٹنگ میں پہنچے تو وہاں سینیریو ہی کچھ اور تھا. 2008 کی صورتحال بالکل مختلف اور آن ریکارڈ موجود ہے کہ جنرل مشرف کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں ہونے دیا جا رہا، پاکستان کے سسٹم کو مضبوط نہیں ہونے دیا جا رہا. پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس کو، پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اور اس حد تک لڑ پڑتی ہیں کہ دشمنیاں بدل جاتی ہیں. تو بیسک جو اس کا روٹ کاز ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پلیئرز جو ہوں وہ پاور لیس، وہ آ گئے وہ سسٹم آ گئے. مظہر صاحب، یہ جو ابھی -1 کی بات بھی کی تھی فیض اللہ نیازی صاحب نے، تو مالک صاحب آپ نے کہا کہ -1 تو کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ماضی میں -1 PMLN -1 ہے، نواز شریف صاحب کی بغیر پارٹی چل رہی ہے. دیکھیں وہ پارٹی اسٹرکچرڈ تھی، اس میں بڑا فرق ہے. یہ پارٹی سے ٹوٹلی ڈی اسٹرکچرڈ. میں تو یہ کہتا ہوں سب سے کئی بڑی غلطیاں آپ کو بھگتنی پڑتی ہیں. سب سے بڑی غلطی PTI کی تھی جب انہوں نے 9 فروری کو تحریک نہیں چلائی. وہ دن تھا تحریک کا، انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اب تحریک چلانے کا نقصان کیا ہے؟ میرا خیال ہے جو آپ نے جنگ کرنی ہوتی ہے نا، گیٹ ریڈی ان دا پیس ٹائم. یہ 5-6 ماہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آئی تھنک ان 5-6 ماہ میں اگر یہ اپنے پارٹی کو ریسٹرکچر کریں، اس کو دوبارہ ذرا آرگنائز کریں، اپنے الائنسز بنائیں، پولیٹیکل الائنسز، پھر تو آگے ان کو رزلٹ ملے گا. اگر یہ انرجیز اس طرح ہی ویسٹ ہوتی نہیں، آج 15 بندے یہاں پکڑوا دیے، 200 لاہور میں پکڑوا دیے، 300 وہاں پکڑوا دیے. آپ نے اگر جنگ لڑنی ہے پہلے اپنے ٹروپس تو لائن میں رکھے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے جب لوگ اوپر والے اندر ہوئے، کچھ ہوئے، یہ ایمبیگوٹی نہیں تھی کہ پاور میں انچارج کون ہے. آپ مجھے بتا دیں آج PTI میں انچارج کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، نہیں پتا. گور ہیں؟ نہیں ہیں. گنڈا پور صاحب ہیں؟
بشرا بی بی ہیں یا علیمہ بی بی ہیں، ہر کسی کے گروپ سے سب کچھ ہے. دیر از نو کلیئر لیڈرشپ. ان پارٹیز میں ڈاؤٹ نہیں تھا، پتا ہوتا تھا کہ یہ نامنیٹڈ ہے، اس کی بات آخری حرف ہے، اور پارٹی کا ایک سٹرکچر تھا. یہاں پارٹی کا سٹرکچر توڑ دیا گیا، پولیٹیکل ایلیمنٹ سارے فارغ ہو گئے ہیں، اب لائرز پالیٹکس کر رہے ہیں، ان کا طریقہ اور ہے، ان کا سب کچھ اور ہے. عمران خان کو پارٹی ریسٹرکچر کرنی ہوگی. عمران خان کو کلیئر فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو لیڈرشپ 2 سال میں نہیں کچھ کر سکی، کیا اسی کے ساتھ چلنا ہے یا چینجز کرنی ہے. اور یہ اکیلا والا کام نہیں ہے، ان کو پولیٹیکل الائنسز بنانے پڑیں گے، اور ایک ٹائم پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں، ساتھ ہی اپوزیشن سے بھی نہ لڑیں. آئی تھنک یہ آپشن ہے، ورنہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تماشا. یہ جو -1 والی بات تھی نیازی صاحب نے کی تھی، کیونکہ ہر دفعہ قابل قبول فارمولا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ وقت کے لیے ذرا پس پردہ چلے جائیے، سسٹم میں سیمولیٹڈ رہیے. ایک چیز ایڈ کر دوں، اگر یہ -1 والی بات کرتے ہیں، جتنا ایک نیا ایلیمنٹ پالیٹکس میں آیا تھا یوتھ کا سب کا، وہ کسی اور کے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ ہٹ جائیں گے. مجھے تو لگتا ہے وہ زیادہ تشدد کی جانب مائل ہو جائیں گے. میں تو اور خطرناک بات دیکھتی ہوں. دیکھیے اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے کوشچن کیا، چھوٹا سا میں ایڈ کروں گا، جو پولیٹیکل جماعتیں ارریلیونٹ ہو رہی ہیں. دیکھیں پولیٹیکل جماعتیں ارریلیونٹ اپنے موقف اور اپنے سٹانس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آج آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، وہاں سے زائرین کا راستہ بند ہوا ہے. کسی نے بلاول صاحب پہ تنقید کی ہے، کسی نے زرداری صاحب پہ تنقید کی ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، میں نوجوانوں کا وزیر اعظم بنوں گا. کل سرفراز بگٹی صاحب جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا فتنہ، اس کو ہم نے بند کرنا ہے. تو پارٹیز ارریلیونٹ ہوتی ہیں اپنی سیاست کی وجہ سے اور اپنے موقف کی وجہ سے. جہاں تک -1 کی بات ہے، دیکھیں -1 اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پارٹی بڑی مضبوط ہو. اگر پارٹی باہر مضبوط ہوتی نا، سارے لوگوں کو نہ پکڑا جاتا شروع میں، شاہ صاحب بھی باہر ہوتے، ہر کوئی باہر ہوتے، آج عمران خان ارریلیونٹ ہو چکا تھا. میں آپ کو کافی حد تک میں آپ کو بتا، پارٹی نے باہر بہت ساری چیزوں کو سنبھال لینا تھا. آپ نے جس طریقے سے ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی، آپ نے تو عمران خان کے کارڈز خود پلے کیے. عمران خان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اسی قسم کی پارٹی کے اندر گوریلا قسم کی صورتحال رہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تب تک عمران خان صاحب کی طرف ہی ہر کوئی دیکھتا ہے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے اس وقت پارٹی چل رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے. اگر پارٹی باہر مضبوط ہوگی، وہ حکومت بھی بنا لیں گے، نیا وزیر اعظم بھی آ جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. وہ مجھے فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ نظر نہیں آ رہا. نیازی صاحب بس اب آپ کی طرف پڑھیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی غلطیاں تو مان لی ہیں، صورتحال ابھی یہ ہے کہ فی الحال حکومت کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے. سو ایسے موقع پہ ایک لیڈر آف اپوزیشن کا نہ ہونا، کچھ نااہلیاں ہو جانا، تو یہ تو حکومت کو بھی سوٹ نہیں کرتا جب نظام ٹھیک چل رہا تھا، کیونکہ اپوزیشن کا ہونا ایوان کے اندر آلسو میکس دیم لک گڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا عزیزم جو ہے اطہر، یہ پہلی دفعہ مجھے اچھا لگا ہے کہ انہوں نے کہا جی کیوس جو ہے تحریک انصاف کا، یا توڑ پھوڑ یا انٹرنل سائن فیوڈ جو ہے، جو مالک صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جو انٹرنل اسٹرائیو جو ہیں، جو ایک جو لڑائیاں جو ہے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو سوٹ کرتے نہیں. میرا نہیں خیال. عمران خان تو بیچارے اس وقت آئسولیٹڈ ہے، اور ان کے پاس قوت فیصلہ جو ہے، جو پہلے اگر جتنی کوئی استعداد تھی اس سے بھی آدھی رہ گئی ہے. اور یہ ایک نیچرل بات ہے، کیونکہ وہ آئسولیشن کے اندر جو ایک ریئیکشن کر رہے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے نفسیاتی طور پہ کتنا ہیجان ہوگا اس کے دماغ میں، ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ جو کیوس ہے، یہ عمران خان کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. اور اس نے سارے وہ کریکٹر جو ہے وہ انلیش کیے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی اور باہر بھی، جو ان کے ساتھ آسودگی میں ہے، جو ان کے ساتھ مخاصمت میں ہے، ساروں کو انہوں نے کسی نہ کسی سے ٹریگر کیا ہوا ہے. اور وہ وہی کام کر رہے ہیں جو کہ اس وقت اسٹریٹجی کو شوٹ کرتا ہے، اور وہی اس کے چل رہے ہیں. باقی دیکھیں جی، جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، وہ کیا عمران خان صاحب نے کوئی کشمیر فتح کیا تھا؟ کشمیر تو انہیں 5 اگست 2019 میں دے دیا تھا. کیا عثمان بزدار کی وجہ سے عمران خان صاحب کو رفتیں ملی ہوئی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے کرپشن انڈیکس جو 2017 میں 116 تھا، اس کو 142 پہ پہنچایا؟ تو کیا اس وجہ سے 4 چاند لگے ہوئے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے اپنے 1 کروڑ گھر بنا کے دے دیے تھے، 50 لاکھ گھر دیے تھا، بجٹ پورا کیا تھا؟ کون سی بد میں کون سا عمل تھا جو ان کو 4 چاند لگے؟ ایک ہی تھا، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران خان صاحب کا قدم لیا، وہ سیاسی طور پر ذوف شدہ تھا، وہ کمزور تھا، وہ نالائق تھا، اور ہر قدم نے عمران خان صاحب کو فائدہ لیا. انہوں نے ہر دفعہ یہ سمجھا کہ ہمارا یہ وار عمران خان صاحب پڑے گا اور ہمیں جو ہے عمران خان ختم ہو جائے گا، ہم اوپر چلے جائیں گے. اس کا کیا ہوا کہ جن لوگوں نے کا ساتھ دیا، اطہر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ان کی سیاست ارریلیونٹ ہو گئی ہے.
لیکن جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر چاہے سزائیں کی اب بات کی ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن کی حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہے انہوں نے ایک دفعہ دیکھو اگر انہوں نے 9 مئی کے اوپر جو پاکستان کی تاریخ کا تاریخ 3 دن ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت گمبھیر سان ہے، حالانکہ میرا اپنا بیٹا بیچارہ پھنسا ہوا اس میں، لیکن کیا اس کے بعد کو زیب دیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جب لوٹ سیل کر رہے تھے اور عدم استحکام پارٹی بنا رہے تھے، ان بیچاروں کا کیریئر ختم کر کے رکھ دیا انہوں نے، جہانگیر ترین کا، علیم خان کا اور پرویز خٹک کا. تو یہ جو لوٹ سیل کرتے رہے تھے، مئی میں مجھے وہ ایک عہد پہ بیٹھے 50 یا 100 تیر انداز یاد آ گئے تھے. صحیح بات ہے، اس میں طریقے غنیمت میں جنگ کروا دی تھی. جی بالکل. انہوں نے عمران خان صاحب کو پاپولر کرا دیا ہے اور عمران خان صاحب آئے دن ہوتا رہے گا. صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو آپ یہ بات کریں جو پولیٹیکل کیڈر اڑا ہے نا، اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی جو کیوس ہے وہ بھی زیادہ ابھر کے سامنے ہے. کوئی آگے سے بات کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بھی سامنے نظر نہیں آتی، نہ حکومت کے لیے نہ مقتدرہ کے لیے. بہت شکریہ آپ چاروں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. کلوزنگ نوٹ ہم کریں گے اس ہفتے کچھ اچھی خبروں سے، کچھ نوجوانوں نے جو اچھے جھنڈے گاڑے ہیں پاکستان کے لیے باہر، ان سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. 14 اگست سے پہلے ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، تو اس کا اختتام اچھے نوٹ پہ کرتے ہیں. گزشتہ چند ہفتوں میں پاکستانیوں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں جو کچھ اکمپلشمنٹس کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے. کوئکلی اس کا آغاز کریں تو ٹیکن پہ پاکستان کے 2 ہی لوگ تھے جو آمنے سامنے تھے اور وہ فائنل آپس میں کھیلتے رہے، اور ارسلان ایش نے ساتھی پاکستانی عاطف بٹ کے خلاف لاس ویگس شو ڈاؤن میں 6واں EVO ٹائٹل جیت لیا. اس کے بعد 7 اگست 2025 کو پاکستان کی خواتین کی ٹیم فیفا کی درجہ بندی میں 157 سے بڑھ کر 154 تک پہنچ گئی ہے اور 1000 پوائنٹ کی حد کو عبور کر کے پہلی بار 1007 پوائنٹس انہوں نے حاصل کی ہیں. 5 اگست کو علی اکبر جو کہ پیرس کے اندر پاکستانی نژاد ایک 73 سالہ اخبار فروش ہیں، ان کو فرانس کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا گیا ہے اور جلد ہی ان کو ایوارڈ دیا جائے گا. اس کے علاوہ 5 اگست کو پاکستان نے بولیویا میں ہونے والے انفارمیٹکس 2025 میں برانز کے 4 یہ میڈلز حاصل کیے ہیں اور اس وقت آپ یہ تصویر ان اسٹوڈنٹس کی دیکھ رہے ہیں. 5 اگست کو پاکستانی طلبہ نے ملیشیا میں منعقد ہونے والے دوسرے انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں 1 گولڈ، 1 سلور اور 2 برانز کے تمغے جیتے ہیں. اس کے علاوہ 1 اگست کو پاکستانی اسکواش کھلاڑی حمزہ خان نے اسپین میں منعقدہ 2025 کا جو PSA ویلنشیا ٹورنامنٹ ہے اس میں وہ سیمی فائنل تک پہنچے اور رنر اپ رہے. عبدالرافع پراچا جو کہ پاکستانی ہیں، انہوں نے 27 جولائی کو فلپینز میں منعقدہ 35ویں بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ میں پاکستان کے لیے گولڈ کا میڈل جیتا ہے. پاکستان نے 26 جولائی کو 55ویں جو بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ ہوتا ہے اس میں برانز کا تمغہ حاصل کیا، جو ملک کے سائنسی سفر میں ایک اور اہم کامیابی ہے. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں تو محمد آصف نے 18 جولائی کو بحرین میں IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتی ہے اور انہوں نے یہ 17 جو انڈر 17 سنوکر چیمپئن شپ ہے یہ اپنے نام اس کا فائنل میں ٹائٹل کیا ہے. جون میں ہم سب جانتے ہی ہیں ہماری بہت ہی زیادہ فیمس اور بڑی اکمپلش پاکستانی فیمل کیپٹن ہے کرکٹ کی سرامیر، انہوں نے ICC ہال آف فیم میں شامل ہو کر پہلی پاکستانی خاتون بلکہ شاید پہلی پاکستانی ہونے کا اعزاز اس وقت یہ حاصل کیا ہے. بہت کچھ اچھی خبریں تھیں، بڑے عرصے سے جمع ہو رہی تھیں. آج ہم نے سوچا کہ اس ہفتے آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.